جی وہ کس طرح آپ کو پتا؟ کیا انڈیا کی بکنگ تو بات ہو رہی تھی؟ میں آپ کو یہاں پہ میں ویورز کو یہ کہنا چاہوں گی اور آپ تمام لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ میرے پاس جو بھی کچھ ہے میں خدا کو حاضر ناظر جان کے اور آپ سب لوگوں کے سامنے آپ کو حلفاً یہ سچ بتا رہی ہوں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ میری ڈیوٹی ہے، اس ملک کے اندر رہتے ہوئے یہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں سچ بتاؤں۔ اب بات یہ ہے کہ ایک انڈیا کے ایک نمبر سے محمد آصف کو کال آیا کرتا تھا جس کا انکمنگ ٹیکسٹ آیا کرتا تھا، کال بھی نہیں آتی تھی، اور محمد آصف ہمیشہ اس کو رسپونڈ کسی ملازم کے نمبر سے کرتے تھے۔ مجھے اس نمبر کے اوپر بہت شک رہتا تھا کہ اس نمبر کو وہ رسپونڈ کیوں نہیں کرتے اپنے فون سے اور ملازم کے نمبر سے کیوں کرتے ہیں، اور اس نمبر کے اوپر وہ ٹیکسٹ کو بھی رسپونڈ نہیں کرتے، خالی میسج ریسیو کرتے اور میسج وہ پڑھ کے امیڈیٹلی ڈیلیٹ کر دیتے تھے۔ مجھے بہت سسپینس ہوا، میں نے سمجھا شاید کسی لڑکی وڑکی کا چکر ہے، سو میں اس نمبر کے پیچھے پڑ گئی۔ بہرحال میں نے جب ڈیٹیلز نکلوائی تو میں نے محمد آصف کو کہا کہ آپ اس نمبر کے اوپر آپ کے اتنے فریکوینٹلی ٹیکسٹ آتے ہیں، اور ایک بات میں بتاؤں کہ آصف 3 سے 4 ماہ کے بعد اپنا نمبر بدل لیتے ہیں، لہٰذا یہ ڈیٹیل خالی 15 دنوں کی ہے، یہ بہت سارے مہینوں کی نہیں ہے۔ اس پرٹیکولر نمبر کو جب میں نے ٹریس آؤٹ کیا اور میں نے اس نمبر پہ کال کیا تو آگے سے ایک صاحب نے فون اٹھایا، انڈیا کا نمبر ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیے دس از دا نمبر جن پہ ٹک مارک لگا ہوا ہے، جس پہ یہ ٹک مارک لگا ہوا ہے، دیز نمبرز ان سے صرف آپ یہ دیکھیں کہ انکمنگ ٹیکسٹ ہیں، آؤٹ گوئنگ۔ یہ وہ نمبر تھا جس سے محمد آصف کو ٹیکسٹ آیا کرتے تھے اور محمد آصف اپنے ملازم کے نمبر سے اس کال کو رسپونڈ کرتے تھے۔ جب میں نے اس نمبر کو معلوم کیا تو میں نے اس نمبر پہ کال کیا اور آگے سے ایک صاحب نے اٹھایا۔ وہ کون تھے؟ ان صاحب کا نام تھا دھیرج دکشت۔ دھیرج دکشت از اے فوٹوگرافر ان انڈیا، اور جب میں نے ان سے بات کی میں نے کہا آپ فوٹوگرافر ہیں، آپ کیوں اتنا فریکوینٹلی ٹیکسٹ کر رہے ہیں محمد آصف کو؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں ایک کمرشل کے سلسلے میں ان سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ میں محمد آصف کے سارے کمرشلز اور میڈیا کیمپین کو ہینڈل کر رہی ہوں، آپ مجھ سے بات کریں۔ تو پھر وہ تھوڑا سا گڑبڑا اور مجھے انہوں نے کہا یہ جو بات انہوں نے مجھے کہی، مجھے انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ ہاؤ کلوز یو آر ٹو محمد آصف۔ میں نے ان سے کہا کہ میں ان کے بہت قریب ہوں، آپ مجھ سے بات کریں۔ دین آصف نے کہا کہ نو لیٹ می اسپیک ٹو ہم۔ میں نے آصف سے کہا کہ لک وٹ ایور اٹ از، میں نے آصف کو صرف یہ بتانے کے لیے کہ وہ مجھے سچ بتا دے کہ وٹ از دا ڈیل گوئنگ آن بٹوین دیز ٹو، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ کمرشل کی بات نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ کمرشل کی بات ہو رہی تھی تو کسی پروڈکٹ کا کوئی ذکر ہوتا، کوئی چیز ہوتی۔ آصف نے مجھے کہا کہ تم مجھ سے کمٹمنٹ کرو کہ جو بھی کانورسیشن تم سنو گی دیٹ ول ریمین بٹوین یو اینڈ می، یعنی آصف صاحب کی اور دھیرج صاحب کی جو ہے، بالکل۔ اور آصف نے کہا کہ نیکسٹ ٹائم جب اس شخص کا کال آئے گا تو میں تمہارے سامنے پک کروں گا۔ اب نیکسٹ ٹائم پہ انہوں نے ٹیکسٹ کیا آصف کو، آصف نے ان کو کسی ملازم کے نمبر سے ملازم سے فون نمبر لیا اور آصف نے اسپیکر آن کیا فون کا، اور وہ جو دھیرج دکشت سے بات کر رہے تھے وہ یہ بات کر رہے تھے کہ دھیرج دکشت نے ان کو کہا کہ یہ ان کے سے، اور میں آپ کو یہاں پہ بھی بتاتی چلوں کہ ان دنوں میں آصف ایک دن کے لیے بالکل غائب ہو گئے۔ میں ان کو ڈھونڈ رہی ہوں کہ وہ کہاں پہ گئے ان کا کچھ پتا نہیں چل رہا۔ میں نے ٹریولنگ ایئرپورٹ انکوائری سے معلوم کیا، اپنے کچھ ایجنٹ سے پتا کیا تو مجھے پتا چلا کہ وہ تھائی لینڈ گئے ہیں۔ 24 آورز کے اندر وہ تھائی لینڈ سے ہو کے واپس آ گئے تھے، اس کانورسیشن کے بعد وہ گئے ہیں وہاں پہ۔ کانورسیشن یہ ہوئی تھی کہ دا گائے اس سے بالکل محمد آصف کو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو اس ڈیل کے لیے آئی کین اونلی گیو یو $40,000، اور آصف کہہ رہے تھے نہیں آئی ول چارج $200,000۔ اور اس کے علاوہ جو میجر بات انہوں نے آصف سے کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ صرف آپ سے ہمارا کام نہیں چلے گا، ہمیں 3 سے 4 لڑکے چاہیے۔ ٹیل می آر یو فرینڈز ود محمد عامر اور سلمان بٹ اور دیز لیڈنگ 4-5 بوائز، کیونکہ ہمیں آپ کے سامنے بالکل یہ وہ ساری باتیں، بالکل یہ وہ ساری باتیں جن کی میں بالکل یہ میں گواہی دے رہی ہوں اور میں اس کی گواہ ہوں۔ اس کے بعد یہ کانورسیشن ختم ہوئی تو آئی ہیڈ اے فائٹ ود آصف، اور میں نے کہا کہ جب یہ بات ختم ہوئی تو محمد آصف کے ساتھ میری ایک بہت سخت لڑائی ہوئی۔ میں نے کہا میں تم پہ، میں ٹھیک ہے تم ڈوپ کے کیس میں تھے، تم ڈرگز میں تھے، بٹ میں یقین نہیں کر سکتی ہوں کہ تم میچ فکسنگ میں ہو۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کمٹمنٹ کی کہ وہ اس ڈیل کو فائنلائز نہیں کرے گا، اور اس کے بعد اس کانورسیشن کے بعد وہ اسی بندے سے ملنے کے لیے تھائی لینڈ میں گیا۔ مجھے پتا ہے کہ جب برٹش پولیس یہ انویسٹیگیٹ کرے گی تو یہ فیکٹس بہت جلدی سامنے آ جائیں گے، کیونکہ دیکھیں میں 100% ایک منٹ آپ کی بات یہیں پہ